بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث شریف تلاوت کی گئی ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ آیت و حدیث کے تناظر میں آپ حضرات سے تھوڑی دیر گفتگو کروں۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کے اوپر یقین ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایک دن اس کو چھوڑ کر آخرت میں پہنچنا ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگ اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، پھر وہاں سے اس دنیا میں آئے عالم اجساد میں، پھر اس کے بعد ہم عالم برزخ میں پہنچیں گے انتقال کے بعد۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی تو اس کے بعد جنت میں جائیں گے، یا اگر برے اعمال کیے ہیں تو پھر جہنم میں۔ تو اس طریقے سے ہمارے آنے اور جانے کی ترتیب ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں رہ کر کے دنیا کی مشغولیات میں پھنس کر کے اور مبتلا ہو کر کے آخرت کی یاد سے بالکل غافل ہو جائیں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ تصور رہنا چاہیے، یہ خیال رہنا چاہیے کہ دنیا ایک دن چھوڑ کر کے اور اس عالم میں پہنچنا ہے جہاں پہ صرف اور صرف اپنا ایمان، اپنے عقائد اور اپنے اعمال ہی فائدہ مند ہوں گے اور وہی کام آئیں گے۔ اگر دنیا میں رہ کر کے ہماری زندگی کامیاب گزرتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق گزرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات کے لحاظ سے ہم اپنی صبح و شام کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو یہاں سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے بہت سارے اعزاز و اکرام کی چیزیں ہیں، اور بصورت دیگر یعنی یہاں پر من چاہی زندگی گزارتے ہیں، رب چاہی نہیں بلکہ من چاہی زندگی گزارتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑتے ہیں، اپنے عقائد کو درست نہیں کرتے، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے، تو پھر اگر وہاں پر خسارہ ہاتھ آ گیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ پورے خسارے میں وہی لوگ ہوں گے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اے لوگو تم لوگ دوڑو، بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی جانب، اپنے رب کی بخشش کی جانب، وَجَنَّةٍ اور ایک ایسی جنت کی جانب، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جس کی کشادگی، جس کی وسعت آسمان و زمین ہے۔
आसमानों को और जमीन को मिला दिया जाए और तरतीब से रखा जाए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो जितनी वुसात होगी उस तरह की वुसात हमको और आपको समझाने के अल्लाह ने बताया कि जन्नत की है। वो इद्दत लिल मुत्तकीन, और वो जन्नत जो तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए। कहीं पे अल्लाह ने कहा है कि मुमिनीन के लिए, तो वो जन्नत मुमिनीन के लिए, मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। तो जन्नत तो ईमान वालों के लिए, ये बात तय है कि जो भी ईमान के साथ जाएगा उसको जन्नत मिलनी ही मिलनी है, ये बात तय है। अल्लाह ने इस बात का वादा फरमाया है कुरान करीम में। और इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, इसलिए वादा भी पूरा होना है। तो अल्लाह ने ये कहा, वादा किया कि ये जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है, ईमान वालों के लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है। तो जन्नत तो मिलनी ही मिलनी है ईमान वाले को, लेकिन जन्नत तक पहुंचने में जो रास्ता तय करना है, उस रास्ते में बड़े कांटे हैं। जन्नत तक पहुंचने में जो रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते में कांटे बहुत हैं, उन कांटों से गुजरना है, उसके बाद जन्नत में हम पहुंच सकेंगे। कहा गया हुफ़्फ़तिल जन्नत बिल मकारिह, जन्नत को घेर दिया गया है, जन्नत के चारों तरफ बाड़ लगा दी गई है मकारिह की, नागवार चीजों की, ऐसे कामों की, ऐसी चीजों की जिनका करना एक इंसान की तबीयत के ऊपर नागवार गुजरता है। जन्नत के चारों तरफ जो बाड़ लगी है, किस चीज की? नमाज पढ़ने की, रोजा रखने की, ज़कात देने की, हज करने की, सच बोलने की, झूठ न बोलने की, गीबत न करने की, जिना न करने की, बहतान न लगाने की, शराब न पीने की, चोरी न करने की, इन सब चीजों के जरिए से उस जन्नत को घेर दिया गया है। जब तक हम इस कांटेदार इन कांटों को पार नहीं करेंगे, तब तक जन्नत में नहीं जा सकते। और हदीस में यह भी कि वहुफ़्फ़तिन नार बिशहवात, और जहन्नम को जो घेर दिया गया है, बाड़ लगाई गई है, वो शहवात की, ऐसी चीजों की जिनके करने के लिए तबीयत में अजीब सी लगन होती है, जज्बा होता है, दिल चाहता है, नफ्स चाहता है, भागता है उसकी तरफ, ऐसी चीजों की बाड़ लगाई गई है जहन्नम के चारों तरफ। तो जहन्नम में जाना है तो ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चलना होगा। जो नफ्स में आए, चाहे वो कितनी ही बुरी चीज हो, जो भी दिल के अंदर आए, अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक ना हो, रसूल के फरमान के मुताबिक ना हो, और हमारे नफ्स के मुताबिक हो, तो उसके पीछे चल देना, उन कामों को करना, ये जहन्नम में जाने का सबब है। हुफ़्फ़तिन नारो बिशहवात, कि जहन्नम को शहवात से घेर दिया गया है। अगर कोई बहुत एक खूबसूरत सा महल, उसको यूं समझिए खूबसूरत सा महल है, और उस महल में हर तरह की नेमतें हैं दुनिया के अंदर, और उस महल में किसी को दाखिल होना है, लेकिन उस महल तक जो रास्ता जाता है, उस रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे खतरात हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी उस महल में दाखिल होना चाहता है, पहले उसको इस रास्ते से पार होना होगा, तब जाकर के उस महल में दाखिल हो सकेगा और वहां की लज्जतों और राहतों से मुस्तफिद हो सकेगा। और अगर सोच रहा है कि अरे मुझे कांटा चुभ जाएगा, मुझे ये तकलीफ होगी, मेरे साथ ये खतरा हो जाएगा, और हिम्मत ही न करे, तो जाहिर सी बात है कि वो उस महल में नहीं पहुंच सकता। इसी तरीके से आप ये जन्नत को समझिए कि जन्नत को भी अल्लाह ताला ने चारों तरफ से घेर रखा है और नागवार चीजों से घेरा है। ज़कात देने को दिल नहीं चाहता,
نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہتا، شراب پینے کو جی چاہتا ہے، چوری کرنے کو جی چاہتا ہے، زنا کرنے کو جی چاہتا ہے، اور بد نظری کو دل چاہتا ہے، کسی کی غیبت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو دل چاہتا ہے، اور ان کو نہ کرنا جن کو دل نہیں چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دل پہ بہت ہی زیادہ مشقت ہوتی ہے، ناگواری ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گپ شپ، اور اسی بیچ سے اٹھ کر کے جانا نماز کے لیے کتنا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اور نماز یہ اذان ہوتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں اور دل کو سمجھا لیتے ہیں کہ چل کر کے بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ دوستوں کی مجلس کہاں ملے گی؟ یہ دوستوں کی مجلس کہاں ملے گی؟ کوئی سمجھاتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، جوانی کھیلنے کودنے کی ہے، اس میں کوئی خاص پابندی نہیں ہوتی، جب بوڑھے ہوں گے تو اس کے بعد توبہ کر لیں گے، استغفار پڑھیں گے، ایک مسجد کے کونے میں 24 گھنٹے بیٹھے رہیں گے اور اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہر دم جو ہے جھکائے رہیں گے۔ یہ بھی نفس سمجھاتا ہے، شیطان سمجھاتا ہے۔ ایسے لوگ ذرا سوچیں کہ کیا بڑھاپا آئے گا؟ اس بات کی گارنٹی ان کے پاس ہے، اس بات کا یقین ان کے پاس ہے۔ اگر یقین ہو تو اچھی بات ہے، رنگلیوں میں مست رہیں، آخر وقت ہی میں مسلمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لے گا۔ لیکن کسی بندے کو اس بات کا یقین نہیں ہے۔ بہرحال جہنم کو جو گھیرا گیا شہوات کے ذریعے سے، اور جنت کو جو گھیرا گیا ہے وہ ناگوار چیزوں کے ذریعے سے گھیرا گیا ہے، اور وہ جنت تیار کی گئی ہے مؤمنین کے لیے اور متقین کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان والوں کو جنت میں جانے کے راستے میں جو کانٹے ہیں ان سے بہرحال گزرنا ہے، جب ہی جنت میں جا سکیں گے۔ لیکن ہم اور آپ دنیا کی مشغولیت میں، مصروفیت میں اتنا مست و مگن ہے کہ ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کا یہ حال نہیں تھا، تابعین کا یہ حال نہیں تھا، اولیاء کرام بزرگان دین کا یہ حال نہیں تھا۔ ان کا تصور، ان کا خیال آخرت کے ساتھ جڑا رہتا تھا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ تو ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کے ساتھ بازار گئے۔ کچھ ان کو ضرورت رہی ہوگی، کچھ خریدنا رہا ہوگا، اپنے شاگرد کو لے کر کے بازار گئے، اور جا کر کے جو کچھ لینا تھا، خریدنا تھا، خریدا۔ واپس ہونے لگے تو ایک دعا کرتے ہیں، دیکھیے ایک دعا کرتے ہیں، گئے دنیا کے کام سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن آخرت کی کیسی فکر ہے، پلٹتے ہیں وہاں سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اور مجھ کو جنت کے بازار میں جمع کرے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھ کو، اپنے کو، اور تم کو، ہم دونوں کو جنت کے بازار میں اکٹھا کرے اور جمع کرے۔ گئے ہیں بازار میں اور آخرت کی یاد ایسی ہے کہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اور مجھ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کرے۔ آج آپ لوگ جان لیجئے جنت میں بھی بازار لگے گا، جنت میں بھی بازار لگے گا۔ کسی کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہاں بازار لگتا ہے، ہم جو ہے روپے پیسے جیب میں رکھ کر کے لے کے جاتے ہیں اور پیسے دے کر کے سامان خرید کر کے لاتے ہیں، تو وہاں پر جو بازار ہوگا تو وہاں پر ہمارے پاس پیسے کہاں سے ہوں گے کہ جائیں گے بازار کرنے کے لیے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حدیث شریف میں یہ آتا ہے وہاں بازار لگے گا، جبکہ جنتیوں کو بازار میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے پاس سب کچھ مہیا ہوگا، لیکن وہاں بازار لگے گا۔ اور جب جنتیوں کو بازار میں جانے کو کہا جائے گا، اعلان ہوگا، اور جنتی بازار میں جائیں گے تو وہاں پر مختلف قسم کی چیزیں سجی سجائی ہوں گی، ایسی ایسی چیزیں جن چیزوں کو ان جنتیوں نے اب تک دیکھا نہیں ہوگا۔ اور جہاں سے وہ چاہیں گے، جہاں سے دل چاہے گا، جس سامان کا بھی
وہ اس کو اٹھائیں گے، پیسہ نہیں دینا ہوگا۔ ہے دنیا میں کوئی مارکیٹ ایسی؟ امریکہ ہو، لندن ہو، برطانیہ ہو، افغانستان ہو، ہندوستان ہو، جہاں ایسا مارکیٹ لگتا ہو جو اس میں چلا جائے جو دل چاہے وہ اٹھا لے، پیسہ ادا نہیں، پیمنٹ نہیں کرنا۔ آئیے آپ کو لے چلتا ہوں ایسے بازار میں، جنت کے بازار میں چلیے، وہاں پر پیسے نہیں دینا ہے، اور جو بھی دل چاہے اس کو اٹھا لینا ہے، لے لینا ہے۔ اسی جنت کے بازار کے بارے میں حضرت ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اور مجھ کو آخرت کے بازار میں، جنت کے بازار میں اکٹھا اور جمع کر۔ تو میرے بھائیوں، ان لوگوں کے ذہنوں میں دنیا میں مشغول رہنے کے باوجود ان کا دھیان، ان کی توجہ آخرت کی طرف رہا کرتی تھی۔ ہم اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہر جمعہ کو مکروہ تحریمی والا کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں۔ کہیں گے کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اپنا کام دھندا کرنا، خریدنا، بیچنا، ادھر ادھر جانا، گھر میں ویسی بیٹھ کر کے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا، یہ ساری چیزیں مکروہ تحریمی ہیں۔ مکروہ تحریمی کا مطلب حرام سمجھیے آپ، وہ حرام ہے۔ حرام اور مکروہ تحریمی عمل کے اعتبار سے ایک ہے، اس کا فرق اہل علم جانتے ہیں کیا فرق ہے، لیکن عوام کے لیے بس یہ ہے کہ دونوں ایک ہے، حرام کہیے اس کو، سمجھانے کے لیے آپ حضرات کو۔ لیکن دیکھیے، خطبے کے وقت آتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے تب آتے ہیں، اور آ کر کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، چل دیتے ہیں۔ جمعہ بھی ہمارا کتنا، کس قدر مظلوم ہے کہ ظہر سے بھی زیادہ مظلوم ہے۔ ہم ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، بعد کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ سے پہلے کی 4 رکعت سنت کتنے لوگ نہیں پڑھتے، اور جمعہ کے بعد کی 4 رکعت سنت اور 2 رکعت کتنے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اسی کہا جائے گا کہ آخرت کی یاد ہے ہم کو، یہ آخرت کی یاد کی بات ہے، آخرت کے تصور کی بات ہے۔ یہ بات تو وہ ہے کہ ہم دنیا کو، یہ آخرت کو بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے کہ ہمیں مر کر کے وہاں جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ یہ نماز پڑھے رہیں گے، سنت پڑھے رہیں گے تو وہاں پر ہم کو کام آئے گی، یہ ذہن میں تصور آتا ہے؟ پہلی صف سے دوسری صف لوگ نکل کر کے چلے جاتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، ایک دن جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ بھی جو اس انداز سے کہ جاتے ہیں تو اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور رسول کی روح گنبد خضرا میں تڑپتی رہتی ہے کہ جس امت کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا، اپنے دانت شہید کروائے، اپنی پیشانی کو خون سے آلود کروایا، اور میرے بدن کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، میری بچیوں کو طلاق ہوئی اسی دین کی وجہ سے، اور اس دین کا کباڑہ میری امت کیسے کر رہی ہے؟ اس کو 4 رکعت سنت پڑھنے کا موقع نہیں، بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس پہ توجہ دیں، پہلے کی بھی 4 رکعت سنت پڑھیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد اور 4 رکعت سنت، اور جمعہ کے 2 رکعت کے بعد 4 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل، اتنا یہ پڑھ کر کے جائیں، اس کے بغیر نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے، یہ سوچیں، ہو سکتا ہے یہی جمعہ آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔